اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اعصابی عضلاتی یعنی سرد خشک مشینی تحریک کے امراض، علامات اور علاج کے سلسلے میں حاضر خدمت ہوں، تاکہ پوری انسانیت مستفید ہو کر اپنا اخروی چینل مونیٹائز کر سکوں۔ عزیزان من، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا طب یونانی میں مزاج کو بہت بڑا دخل ہے۔ مزاج کی تشخیص کیے بغیر قیمتی سے قیمتی دوا بھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس کی بجائے اگر آپ مزاج کے برابر کوئی معمولی نسخہ بھی تجویز یا استعمال کریں تو انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر اندر شفائی اثرات شروع ہوں گے۔ اعصابی عضلاتی تحریک، اعصاب یعنی دماغ کی مشینی تحریک ہوتی ہے جو عضلات یعنی دل سے جڑی ہوتی ہے، یعنی نروز سیلز یا بلغم 50% سے بتدریج بڑھتی اور سودا یعنی مسکولر سیلز 50% سے بتدریج گھٹتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور بتدریج 6 مدارج مرض لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم اور ذوب رونما ہوتے رہتے ہیں، جن کا علاج بھی 6 مدارج ادویہ، محرک، شدید، ملین، مسل، اکسیر اور مقوی دوا سے بآسانی کم خرچ میں کیا جا سکتا ہے، اور مریض مہینوں، ہفتوں اور دنوں کی بجائے چند منٹوں میں شفائی اثرات محسوس کرنے لگتا ہے، بشرطے کہ تشخیص درست ہو۔ سامعین محترم، اس مزاج یا ایسے مزاج کے حامل مریضوں کا نبض ہاتھ رکھتے ہی بغیر دباؤ کے صرف ایک انگلی یعنی انگشت شہادت پر اوپر ہی محسوس ہوگی۔ مریض کے نبض میں نرمی ہوگی، مریض کی آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے، قبل از وقت بال سفید ہو گئے ہوں گے، بال گرتے ہوں گے، ہر وقت زکام ہوگا، کان بہتا ہوگا، ہونٹ موٹے ہو گئے ہوں گے، چینک کثرت سے آتے ہوں گے، دل ڈوبتا ہوگا، بلڈ پریشر لو ہوگا، خواتین میں دودھ کی زیادتی ہوگی، معدہ میں گڑبڑ ہوگا، کھانا کھانے کے بعد فوراً پاخانہ کی حاجت پیش آئے گا، پیشاب زیادہ آئے گا، پیشاب پانی کی طرح سفید آئے گا، مادہ منویہ رقیق ہوگا، منی کے جراثیم کم یا بالکل ختم ہو گئے ہوں گے۔ ایسے مرد و خواتین بانجھ پن کے شکار ہوں گے۔ عضو تناسل لمبا اور موٹا ہوگا، لیکن انتشار کی کمی ہوگی،
جریان نامردی اس مزاج کے خاص علامات ہوں گے۔ خواتین میں بندش حیض، لیکوریا، اسقاط حمل، پاگل پن، گونگے بہرے بچے پیدا ہونا اور صرف لڑکیاں پیدا ہونا اس مزاج کے حامل خواتین کا خاصہ ہوگا۔ ایسے مریضوں کے منہ کا ذائقہ پھیکا یا کسیلا ہوگا۔ ایسے مریضوں کے عرق النساء بائیں ٹانگ ہی میں ہوگا۔ ایسے مریضوں میں درد حالت آرام میں ہوں گے، چلتے پھرتے درد نہیں ہو سکتے۔ محترم ویورز، یہ تو تھی اعصابی عضلاتی سرد خشک مزاج کے حامل مریضوں کی علامات، لیکن آپ نے پہلے علامات پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علامات بتدریج ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ نبض اس مزاج کے شروع ہوتے ہی ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ آپ نبض پکڑ کر مریض کو مدارج نبض کے مطابق ان علامات میں سے چند علامات بتا سکتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ مقام مرض لذت یا حبس ہو اور اسے بائیں طرف ٹانگ میں عرق النساء ہو۔ یاد رہے، مقام مرض فی منٹ رفتار نبض سے پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، جس سے اس جیسے مریضوں کا یقینی علاج انشاءاللہ مہینوں، ہفتوں اور دنوں کی بجائے چند منٹوں میں ہی ہوگا۔ اگر 15 تا 30 منٹ شفائی اثرات شروع نہ ہوں تو اپنی تشخیص پر نظر ثانی کریں۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے پچھلے دنوں قانونی شفا پیش کر چکا ہوں، جو آباسی قانونی شفا سن 2022 کے ٹائٹل سے سن سکتے ہیں۔ اب اس قانون کی روشنی میں جملہ مدارج مرض یا مزاج پر ترتیب وار مفصل ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا۔ آج چونکہ اعصابی عضلاتی مزاج کی باری ہے، اس لیے اس مزاج کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر کا سسٹم غور سے سنیں۔ اس مزاج کے حامل مریضوں کے اندر نرو سیلز یعنی بلغم یا سردی تری 50% سے بتدریج بڑھتی، جبکہ سودا یعنی خشکی یا مسکولر سیلز 50% سے بتدریج گھٹتی ہوئی بتدریج مختلف مقام مرض نمودار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر بلغم اور سودا، نرو سیلز اور مسکولر سیلز 50-50 ہوں تو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی اور نبض بھی متوسط ہوگا۔ اگر بلغم 55% اور سودا یعنی خشکی 45% ہو تو مقام مرض لذت ہی ہوگا، جبکہ اس مقام پر جوان افراد کے نبض کی فی منٹ رفتار 69 تا 73 اور بوڑھے افراد کے 66 تا 70 ہوگی، اور صرف عضلاتی اعصابی محرک قہوہ، مغز کرنجوا اور آملہ خشک ہم وزن تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر اندر شفائی اثرات محسوس ہوں گے۔ اگر بلغم یعنی نرو سیلز 60% اور سودا 40% ہو تو مقام مرض حبس ہی ہوگا، جبکہ اس مقام پر جوان افراد کے نبض کی فی منٹ رفتار 74 تا 78 اور بوڑھے افراد کے 71 تا 75 ہوگی، اور عضلاتی اعصابی قہوہ سمیت عضلاتی اعصابی شدید
یعنی مغز کرنجوا 15 گرام، آملہ خشک 15 گرام، چینی حسب ذائقہ، شب یمانی یعنی پٹکڑی 30 گرام۔ تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ منٹوں میں شفائی اثرات کا مشاہدہ پائیں گے۔ اگر بلغم یعنی نرو سیلز 65% اور سودا خشکی یا مسکولر سیلز 35% ہو تو مقام مرض قبض ہی ہوگا، جبکہ اس مقام پر جوان افراد کے نبض کی پی منٹ رفتار 79 تا 83 اور بوڑھے افراد کے 76 تا 80 ہوگی، اور عضلاتی اعصابی قہوہ سمیت عضلاتی اعصابی ملین یعنی مغز کرنجوا 15 گرام، آملہ خشک 15 گرام، شب یمانی یعنی پٹکڑی 30 گرام، حلیلہ سیاہ بریاں 120 گرام۔ تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ منٹوں میں شفائی اثرات محسوس کریں گے۔ اگر بلغم نرو سیلز 70% اور سودا یعنی مسکولر سیلز 30% ہوں تو مقام مرض سوزش ہی ہوگا، جبکہ اس مقام پر جوان افراد کے نبض کی پی منٹ رفتار 84 اور بوڑھے افراد کے 80 سے زیادہ ہوگی، اور عضلاتی اعصابی قہوہ سمیت عضلاتی اعصابی مسہل یعنی مغز کرنجوا 15 گرام، آملہ خشک 15 گرام، پٹکڑی یعنی شب یمانی 30 گرام، حلیلہ سیاہ بریاں 120 گرام، ہرڑ جلابہ 120 گرام۔ تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ منٹوں میں شفائی اثرات کا نظارہ دیکھ پائیں گے۔ اگر بلغم 75% اور سودا 25% ہو تو مقام مرض ورم ہی ہوگا، اور اس مقام پر جوان افراد کے نبض کی پی منٹ رفتار 64 تا 68 اور بوڑھے افراد کے 61 تا 65 ہوگی، اور عضلاتی اعصابی قہوہ سمیت عضلاتی اعصابی اکثیر یعنی کشتہ سم الفار 1 گرام، کشتہ پولاد 30 گرام، حلیلہ سیاہ بریاں 30 گرام، اور عضلاتی اعصابی ملین تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ منٹوں میں شفائی اثرات پائیں گے۔ اگر بلغم 80% یعنی نرو سیلز 80% ہوں اور سودا یعنی مسکولر سیلز 20% ہوں تو مقام مرض ضعف ہی ہوگا، اور اس مقام پر جوان افراد کے نبض کی پی منٹ رفتار 64 اور بوڑھے افراد کے 60 سے کم ہوگی، اور عضلاتی اعصابی قہوہ سمیت عضلاتی اعصابی مقوی یعنی پوست حلیلہ زرد 15 گرام، آملہ خشک 15 گرام، حلیلہ سیاہ بریاں 15 گرام، استخدوس 15 گرام، منقع 15 گرام، کشتہ پولاد 15 گرام، قند سفید یعنی چینی 1000 گرام، روغن زرد یعنی گائے کا گھی تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ یقینی شفا ہوگی۔ اگر اس مقام پر بھی درست علاج معالجہ نہ ہوا تو مرض کے لیے اگلا کوئی درجہ ہے ہی نہیں کہ مرض اس درجہ پر چلا جائے، اس لیے خدا نخواستہ قبل از وقت موت یقینی ہوگا۔ برائے مہربانی شیئر کر کے اپنے اخروی چینلز مونیٹائز کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔